الحمدللہ ہم لوگ سورہ مائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے. اس آیت سے پہلے جو خطاب تھا وہ یہودیوں سے تھا، اور اب اس آیت سے خطاب جو ہے وہ نصارہ سے شروع ہو رہا ہے، جنہیں ہم لوگ کرسچنز کہتے ہیں آج کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا تھا. ان سے بھی کا مطلب ہے ظاہری بات ہے یہود سے بھی لیا تھا اور ان سے بھی لیا تھا. جو نصارہ ہیں وہ بھی یہود کی نسل سے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی یہودی النسل ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انصار ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا. اب یہ انصار یا نصارہ کون ہے؟ تو جس طرح سورہ صف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو میرے راستے میں مددگار ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو انہوں نے آواز لگائی کہ نحن انصار اللہ، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے جو ہے مددگار ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا. فَنَزُوهُ وَمِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھول گئے. یعنی کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بالکل ہی جو میثاق تھا وہ بھول گئے، لیکن ظاہری بات ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ لکھا ہوا تھا، ان کے پاس تورات موجود تھی. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہ موجود تھی. تو اس سے یہ مراد ہوگی کہ گویا وہ فائدہ اٹھانا بھول گئے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے. اب دیکھیں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان پورے 1900 سال تک جنگ چلتی ہے. حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور بتایا جاتا ہے، جو فرق بتایا جاتا ہے، وہ تقریباً 1400 سال کا بتایا جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سے بائبل سے ہمیں ملتا ہے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کا فرق ہے. تو تقریباً 1900 سے 2000 سال جو ہے وہ بنتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی آپس میں دشمنی اور بغض کی بہت ساری وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو نصارہ تھے، جو عیسائی تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. اور یہودیوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا تھا. اور نہ صرف یہ کہ ولد الزنا قرار دیا تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے انہوں نے سولی بھی چڑھایا تھا. اور آج بھی یہودیوں میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے عیسیٰ کو علیہ السلام، اور آج بھی وہ جو ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں بڑی غلط زبان استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان شدید دشمنی ہم نے ڈال دی، اور جیسے ہم نے وجہ بیان کی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واجب القتل جو ہے وہ قرار ٹھہرایا. تو ان دونوں میں تو ٹیکنیکلی کوئی اتحاد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، معاملات ان کے سامنے کلیئر ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی اللہ کے رسول ہیں اور عرب میں سے آ گئے ہیں، تو اب معاملات جو ہے وہ بالکل بدل گئے. یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے اتحاد ممکن نہیں رہا، آج مسلمانوں کا بھی یہ بڑا پرابلم ہو گیا. اور ایسا لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کرو گے تو تم لوگوں کے درمیان بھی اتفاق اور اتحاد ممکن نہیں ہے. کہ یہ اتحاد اور اتفاق ظاہری بات ہے بالکل ڈٹو کاپی تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اپنے دل وسیع کرنا چاہیے. جو بھی کلمہ پڑھنے والا انسان ہے وہ مسلمان ہے اور وہ ہمارا بھائی ہے. وہ کوئی بھی فقہ فالو کرتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ رسول کو مانتا ہے. دیکھیں وہ جو بھی فقہ فالو کرتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن قبر میں اپنا جواب دے دے گا. لیکن ہمارے لیے وہ مسلمان ہے، یہ بڑا ضروری ہے. ہم اپنا دل وسیع کریں، ہم اپنی نظر جو ہے نا وہ وسیع کریں، ہماری ٹنل ویژن نہ ہو. ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہے وہ جو اپنے ساتھ ملائیں. یونٹ از اسٹرینتھ. ہمیشہ مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ ایک ساتھ رہنے سے بڑھتی ہے. اور آپ دوسری طرف دیکھیں آج جو ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، نام لیے بغیر، میں اس کو پولیٹیکل نہیں کرنا چاہتا، آج جو ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، کیا وہ مارنے سے پہلے یا اوپر سے بم پھینکنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ نیچے کون سا مسلمان رہتا ہے؟ کوئی تفریق نہیں ہے بھائی. وہ جب مارنے پہ آتے ہیں تو اوپر سے پھینکتا ہوں، کہتے ہیں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ آگے اس کو جو بھی سمجھتا ہے بس مارو اس کو. تو ہم لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد بہت ضروری ہے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں جو کچھ وہ کر رہے تھے. کنہیں جتلا دے گا؟ نصارہ کو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دونوں سے مراد ہے. اہل کتاب آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول. کس لیے آ گیا ہے؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو ظاہر کر رہا ہے پر تم پر وہ بہت سی باتیں جن کو تم چھپا رہے تھے کتاب میں سے.
تورات میں بھی تبدیلیاں ہوئیں، انجیل میں بھی تبدیلیاں ہوئیں. اور ایسا ہے سبحان اللہ کہ انٹرنیشنل ورژن ہے ایک بائبل کا، اس کے پریفیس میں انہوں خود لکھا ہوا ہے پادریوں نے کہ ہم لوگ ہر 10 سال کے 12 سال بعد ان کی کاؤنسل ہے جو بیٹھتی ہے اور وہ بائبل میں سے کچھ چیزیں نکال دیتی ہے اور کچھ چیزیں ڈال دیتی ہے. اور اگر انہیں لگتا ہے کہ اگلے 15 سال بعد جب نئی کاؤنسل بیٹھتی ہے یا 12 سال بعد جو بھی ان کی مدت ہے، اگر انہیں لگتا ہے کہ جو پہلے ہم نے چیز نکالی تھی وہ غلط تھی تو وہ اس میں دوبارہ ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ بہت سی باتیں جن کو تم چھپا رہے ہو، یا یہ تبدیلی آج کی نہیں ہے، وہ تب سے کر رہے ہیں. اور آج بھی ان کے ہاں یہ تبدیلی آفیشیل ہوتی ہے، اس کو وہ برا نہیں سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ورڈ ٹو ورڈ. ہم یہ نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ کلام اللہ ہے. جبکہ عیسائی اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو تورات اور انجیل ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسپائرڈ ہے، یعنی دس از ہاؤ اٹ لکس لائک. اسی لیے ان کے پاس یہ معاملہ بڑا ایزی ہے تورات اور انجیل کو بدل دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول آپ کے پاس آئے ہیں، یہ رسول آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ وہ جو تبدیلیاں ہو چکی پہلے، یا جو تم کر رہے ہو، یا جس چیز کو تم چھپاتے ہو، یا جس چیزوں کی تم غلط تعویل کرتے ہو، وہ تم پر یہ ظاہر کر رہا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں ایسی روایات کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تورات میں سے اپنی مرضی کے احکامات نکالتے تھے. جو نکالنا ہوتا تھا وہ نکالتے تھے، جو چھپانا ہوتا تھا وہ چھپاتے تھے، اور جو سمجھ میں نہیں آتا تھا دوسرے لوگوں کے لیے پیسے لے کر، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ثمنا قلیلا، کہ کم قیمت کے عوض جو ہے وہ اس میں تبدیلی کر دیتے، بیچ دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے. یعنی جو رسول آیا ہے یہ احکامات تو بیان کر ہی رہا ہے لیکن آپ کو ذلیل نہیں کر رہا، آپ کو جسے کہتے ہیں نا آپ کی عزت نہیں گھٹانے کی کوشش کر رہا، بلکہ وہ آپ کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے اصل احکامات یہ ہیں. اس میں سے بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس پر بات نہ کرو. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک روشن کتاب بھی. دو رائے ہیں اس کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ چکا ہے تمہارے پاس ایک نور بھی، تو اس سے ایک مراد تو یہ لی جاتی ہے کہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کیا مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ نور ہے نا، ظاہر بات ہے ہم سب کے اندر وہ نور ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ تو ایک بہت ہی بلند مقام، یعنی ہمارا اس سے کیا، ہمارا کیا، کسی بھی انسان کا اس سے کیا موازنہ ہوگا. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو واو ہے نا اس میں من اللہ نور و کتاب، تو یہ واو جو ہے اسے واو تفسیری کہا گیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور، یعنی جو کہ کتاب مبین ہے، روشن کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس یہ کتاب آ گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آ گئی ہے، تمہارے سامنے احکامات روشن ہیں، واضح ہیں. اور دیکھیں سبحان اللہ، اس کتاب کے بارے میں آج تک یہ چیلنج موجود ہے کہ کوئی اس جیسی ایک صورت یہ کوئی پیش کرو، کچھ بنا کے لے کر آؤ، اور آج تک وہ چیلنج اپنی جگہ موجود ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے اسے فلفل کر دیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے کر دیا، لیکن یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے، کیونکہ جب تک اہل زبان کتاب کے جاننے والے ہیں جب تک وہ تسلیم نہیں کریں گے تو وہ معاملہ نہیں ہوگا. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن تمہارے سامنے آ گیا ہے، یہ کھول کھول کے احکامات کو واضح کر رہا ہے، تمہیں جو تمہاری اصل تورات اور انجیل ہے اس کی طرف تمہاری توجہ دلا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے، یعنی جو قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور جو رسول آپ کے پاس آئے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے اس کی جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے راستوں کی طرف. اب یہ جو رہنمائی ہے نا اس کے لیے دو شرائط کا پایا جانا بہت ضروری ہے. ایک شرط کہ انسان کا دل جو ہے وہ پاک ہو، صاف ہو، قلب سلیم جسے کہا جاتا ہے. دوسری شرط کہ انسان کی عقل جو ہے وہ فطرت پر ہو، یعنی فطرت پر انسان چیزوں کو پرکھے. یہ دو شرائط پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی راہ بھی دکھائے گا، اور یہ قرآن اس کے لیے مشعل راہ بھی ہو. کیسا مشعل راہ ہوگا؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اس کا مطلب اگر کوئی قرآن کے ذریعے سے روشنی میں آنا چاہتا ہے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بالکل قرآن سے ہدایت دے گا اگر انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا انہوں نے یا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. نعوذ باللہ. اس
عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ انسان کی شکل اختیار کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظہور ہوا ہے ان کا اس دنیا میں. یہاں پر اسی کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ عقیدہ جو ہے نا یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ عقیدہ بڑا پرانا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہی عقیدہ جو ہے وہ جو پہلے کے مذاہب ہیں، نام لیے بغیر جو پہلے کے مذاہب ہیں، پرانے مذاہب ہیں، ان میں بھی یہ جو ہے نا رہا ہے کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ اللہ کے اوتار ہیں. بل اس کے بارے میں ایک رائے یہ بیان کی جاتی ہے، اللہ عالم کہاں تک سچ ہے، کہ جو بڑے لوگوں کی طرف جن کو یہ اللہ کا اوتار اور وہ کہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوں، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے اولیاء ہوں. اللہ عالم، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ زمین پر آ جاتے ہیں انسان بن کر، یہ عقیدہ کفر ہے، یہ اسلام کے منافی ہے، یہ ہمارے دین کے منافی ہے. اس عقیدے کا ابطال اس آیت میں آ رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، ان سے پوچھئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر ہلاک کرنا چاہے اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب، یا جو لوگ بھی زمین میں ہیں ان سب کو بھی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی سب کا سب اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے پوچھئے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر انسان بن کے آ گیا، یا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یا اور اولاد ہونے کا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ بھی منسوب کرتے ہیں. آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کے پاس کیا اختیار ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہلاک کرنا چاہے تو اسے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس زمین میں سب کے سب کو ہلاک کر دے، اللہ تعالیٰ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے زمین پر بھی آسمانوں پر بھی، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے اذن سے کام کر رہی ہے. اس پوری کائنات میں کوئی ایک پتا نہیں ہل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر اس آیت کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھا جائے تو ایک انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اولاد کا محتاج ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج ہے کہ وہ خود انسان بن کے زمین پر اترا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے، دیکھیں اس بات میں بہت زور دیتا ہوں، آج پھر اس کی طرف اشارہ کروں گا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہم پہ سب سے پہلا فرض ہے، سب سے پہلا فرض ہمارے اوپر ایک مسلمان کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں. یہ بہت بہت، اور تیسری بار کہہ رہا ہوں، بہت ضروری ہے. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک کیسے ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ احد ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے یونیک ہے؟ اللہ تعالیٰ رب ہے. اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جو اسماء، اللہ تعالیٰ جو اپنے لیے نام استعمال فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ اب کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی میں بھی دیکھتا ہوں اللہ بھی دیکھتا ہے، تو نعوذ باللہ میں بھی اللہ ہوں، استغفر اللہ. کوئی بے وقوف انسان کوئی بھی بات کر سکتا ہے. تو اب ایک انسان ان چیزوں کا جسے ڈفرینشیشن کیسے کرے گا؟ اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ان کے بڑے چہیتے ہیں. آج یہ معاملہ نا مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی آج یہ معاملہ بڑا پیدا ہو گیا کہ ہم کیونکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کیونکہ نبی کی امت میں سے ہیں، تو بس ہمارا بھی حساب کتاب کوئی نہیں ہونا، ہم نے بھی سیدھے کے سیدھے جو ہے نا وہ جنت میں چلے جانا. اب یہ جو میں نے آیت یہ جو بات میں نے مسلمانوں کے بارے میں بیان کی اور جو آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اب ان دونوں کو ذہن میں رکھیں اور اب ذرا آگے چلتے ہیں. اچھا ہم تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم کیونکہ نبی کی امت میں سے ہیں اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو نبی کی اولادوں میں سے ہیں، انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں ہم تو. وہ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، یعنی سارے انبیاء بنی اسرائیل میں تو ہمارے تو اندر رگوں میں انبیاء کا خون دوڑ ہے، ہم کیسے نہیں اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہوں گے؟ اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نبی کے امتی، ہم کیسے نہیں چہیتے ہوں گے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوچھیں ان سے، فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو پھر وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟
ان کے ساتھ جو ہوا تھا کہ بخت نظر کے ہاتھوں 6 لاکھ افراد قتل ہوئے، 6 لاکھ قیدی بنے، اور ان کا جو ہیکل اول تھا اس کو مسمار کر دیا گیا۔ پھر آشوریوں نے جو ان کی اس وقت کی سلطنت اسرائیل تھی اس کو رون ڈالا، پھر یونانیوں نے ان کا استحصال کیا، پھر رومیوں نے ان کے اوپر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے۔ جنرل ٹائٹس نام آتا ہے، اس نے ان کا دوسرا ہیکل جو ہے وہ بھی مسمار کر دیا، برباد کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں اگر تم واقعی اتنے لاڈلے ہو، اتنے چہیتے ہو، یعذبکم، کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے؟ اللہ یہ سوال مسلمانوں سے بھی کریں۔ کیا آپ بھی کہتے ہو ہم نبی کے امتی، ہم نبی کے چہیتے، ہم دین پہ چلنے والے، ہم توحید کے علم بردار، ہم کہتے ہیں مسلمان؟ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہی عذاب اگر ہم دیکھیں تو جو پچھلی امت مسلمہ کے ساتھ ہوا تھا، ہم سے پہلے کی امت مسلمہ یہودی ہیں، تو جو پچھلی امت مسلمہ کے ساتھ ہوا تھا بولا آج ڈٹو کاپی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا بالکل یہ جیسے یہ ہاتھ اس کے ساتھ ایسے مشابہ آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بالکل ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے، بالکل جو ان کے ساتھ ہوا تھا کہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی جسے کہتے ہیں نا سوال اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کی اس دنیا میں ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا جو بھی دنیا میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں یو این کے ذریعے یا اور جو بھی ان کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے، دنیا میں بات کر رہا ہوں کہ جو بھی دنیا میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، 55 56 یا 57 مسلمان ملک ہیں، کسی ایک کی بھی اس میں کوئی ریپریزنٹیشن ہے یا کسی ایک کی بھی بات کی کوئی ویلیو ہے؟ اللہ دیکھیں ہم کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اس دنیا پورے پلانٹ کا نظام چلانے کے لیے جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یعنی افسوس کی بات ہے، کوئی اوقات نہیں ہے مسلمانوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اللہ اکبر، قل پوچھئے فلما یعذبکم، کیوں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تمہیں، بذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان کی تمہارے گناہوں کی پاداش میں۔ اللہ اکبر، تمہارے گناہوں کی پاداش میں۔ دوسری طرف ایک مسلمان آج کا کیا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں جو بھی کروں میرے لیے کھلی چھٹی ہے، لائسنس ہے میرے پاس، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ جنت میں تو میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، بل انتم بشر ممن خلق، ایسا نہیں ہے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ آج کا ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ میں کہتا ہوں میں کیونکہ فلانے خاندان سے ہوں تو میں برتر ہوں، میں کیونکہ فلانی قوم سے ہوں میں برتر ہوں، یا میں فلانا ہوں میں برتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بھئی، ہر انسان اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، چاہے آپ ہو چاہے کوئی اور ہے، یہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، ہر قوم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بحیثیت قوم اپنے اعمال کی جواب دہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ میں نے تو کلمہ پڑھا تھا تو میری چھٹی، نو، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ وجہ بھی بیان فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان دونوں کے درمیان سب کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہ بات، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف پیش ہونا ہے، اس سے کسی کو کوئی مفر نہیں، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اور بریکٹ میں ہم آج کے مسلمانوں کو بھی کر لیں گے کہ وہ مسلمانوں تمہارے پاس بھی تو ہے اللہ کی کتاب، تو یہود و نصارہ اور مسلمان، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا وقفہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو وقفہ ہے نا اسے قرآنی اصطلاح میں کہتے ہیں فترت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے علی فترۃ من الرسل، تو یہ آ چکا ہے تمہارے پاس، جو رسالت کا دروازہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ گئے ہیں، یہ آپ کو واضح کر رہے ہیں، دین آپ کے لیے واضح کر رہے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مبادہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی بشارت دینے والا نہ کوئی خبردار کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا یہ بات نہیں چلے گی۔ دیکھیں اللہ یہ کہ ایک شخص کو بالکل ہی کچھ نہیں پتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا جواب دیتا رہے گا،
لیکن ایک شخص آپ سوچیں، ایک شخص جو دنیا میں رہتا ہے، کام کرتا ہے، کھاتا پیتا، بچے پالتا ہے، بزنس کرتا ہے، نوکریاں کرتا ہے، وہ یہ آ کے کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا، یعنی یہ تو بڑی اچنبے کی بات ہے، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے رسول آئے ہیں، ہمارا جو رسول آیا ہے آپ کے سامنے، اس نے آپ کے سامنے دین کو واضح کر دیا ہے، قرآن اس پر نازل ہوا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ یعنی اہل کتاب جو ہے وہ نبوت کا انکار نہیں کر سکتے اس معاملے میں، اور مسلمان جو ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ توجیہ نہیں پیش کر سکتے، اللہ مجھے نہیں پتا تھا۔ بولا اب تو خاص طور پہ آج کے زمانے میں یعنی کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ جا کے غلط کام کیسے کرنے ہیں، اور انسان کہ مجھے یہ نہیں پتا دین کیسے سیکھنا ہے، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ بشارت دینے والا یعنی آپ لوگوں کو خوشخبری سنانے والا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرے گا، اس کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کے معاملات درست فرمائیں گے، آخرت میں بھی اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن جو نہیں مانتا اس کے لیے خبردار کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء جتنے بھی وہ خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو مان جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری نجات۔ جو آیات آ رہی ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں اپنی قوم کو لے کر، تو آپ صحرائے سینا میں گئے۔ اب صحرائے سینا میں جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، تورات دی گئی، اور انہیں حکم دیا گیا کہ اب آپ فلسطین کی طرف جب جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے جانا ہے، داخل ہونا ہے، اور وہاں پر جو آباد لوگ ہیں، مشرک ہیں، انہیں وہاں سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ ارض مقدس ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ہے۔ جو آپ کے جد امجد ہے حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ان کا تعلق اسی خطے سے تھا۔ یہ لوگ مصر میں گئے کیسے تھے؟ بنی اسرائیل تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف کا واقعہ جو ہے قرآن میں بڑی تفصیل سے ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کو لے کر اور جو ان کی اولاد تھی انہیں لے کے وہاں چلے گئے تھے۔ اب یہاں پر جب یہ معاملات ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کے وہاں پہنچ گئے اور یہ معاملہ آیا لڑائی کرنے کا۔ اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے نجات دلا کے آ رہے ہیں، وہاں پر بہت سارے معجزے دکھائے جن میں وہ ٹڈیوں کا بھی اور خون والا بھی، ہاتھ والا بھی، عصا والا بھی، سمندر کا پھٹنا۔ اب یہ سب ذہن میں رکھیں کہ سب ان کے ساتھ ہوتا ہوا آیا ہے، یعنی یہ کوئی 5-7 نسلوں کی پہلے کی بات نہیں ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اب یہ سارے معاملات ہوتے ہوئے آئے، انہوں نے یہ سب دیکھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاں بھائی آپ کو حکم ہے کہ اب آپ جاؤ اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالو اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک اور اہم نکتہ جو اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے، جو انہوں نے یہ لڑائی وغیرہ نہیں کی اور جو وہ لوگ اس زمین میں داخل نہیں ہوئے، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اتنے سارے معجزات دیکھ لیے تھے کہ اب وہ کہتے تھے معجزہ ہی ہوگا تو ہم کریں گے۔ بھی اللہ تعالیٰ سمندر پھاڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرعون کی آرمی، فرعون کی فوج کو برباد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مصر سے نکال سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں مارتا؟ ان کو ہی مار دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا پاس یہ عصا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جاؤ اور کرو ہمارے لیے، کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یعنی کہ یاد کرو، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ ذرا انہیں کہو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگ، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پہ ہوا ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ ہے بات کرنے کا۔ جب حضرت موسیٰ نے انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دلانی ہے، دعوت دینی ہے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری قوم، یعنی خوبصورت محبت کیا ہے میری قوم کے لوگوں، ذرا یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کتنے انعام کیے ہیں، یعنی کہاں سے نکال کے اللہ تعالیٰ تم کو کہاں پر لے کے آئے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے، یعنی حضرت موسیٰ، ان کے بھائی ہارون، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے نبی تھے۔ پھر یہ توجہ بھی دلائی کہ دیکھو تم لوگ کتنے پریویلیجڈ لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے انبیاء اٹھائے جن کے تھرو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تم سے۔ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت یوسف کی طرف اشارہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ فیوچر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی رکھی ہے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ اکبر، اور تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبوب قوم ہو، اللہ تعالیٰ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ توحید دی تمہیں، توحید جو ہے نا اس وقت کہا، ظاہر بات ہے ہم سے پہلے کی امت مسلمہ یہ تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو توحید اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کا علم بردار بنایا، ان کے علاوہ اس وقت تمام لوگ مشرک تھے۔
اور اس میں وہ معجزات بھی شامل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ تمہیں عطا فرمایا، اس میں وہ معجزات بھی شامل ہے جو وہ تمام دیکھتے ہوئے آئے تھے. تو پھر حضرت موسیٰ یہ سب بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ادخلوا الارض المقدسہ، تو داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا. ڈرنے کی بات نہیں ہے. فتنقلبوا خاسرین، اگر تم پلٹ گئے، فتنقلبوا خاسرین، تو ناکام اور نامراد پلٹو گے. یعنی اتنا کچھ گنوانے کے بعد ایک مطالبہ انہوں نے رکھا سامنے کہ دیکھو اس میں داخل ہو جاؤ، فتح تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، پلٹنا مت. اپنی قوم کو جانتے تھے نا، اپنی قوم کو جانتے تھے، کہا دیکھو پلٹنا مت. اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد کتنی خوبصورت بات، شروع سے لے کے ہم یہاں تک اس حکم سے پہلے سے کتنی چیزیں جو ہے نا حضرت موسیٰ نے گنوائی. کہا دیکھو پلٹنا مت، فتح لکھ دی گئی ہے، اگر پلٹو گے تو نامراد اور ناکام ہو جاؤ گے. گویا انہوں نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی. قالو، انہوں نے کہا، اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی. انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں، یعنی ہم فلسطین میں کیسے داخل ہو جائیں، مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، لن عربی میں نا مطلب ہوتا ہے کہ ہرگز، یعنی کچھ بھی ہو جائے ہرگز نہیں. وَإِنَّا، اور بے شک، لن نَدْخُلَهَا، ہم نہیں جائیں گے اس میں، لن، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، وہ جو لوگ اس میں آباد ہیں وہاں سے نہ. اب یہاں پہ واقعہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں کا ایک وفد بھیجا، کہا کہ جاؤ اور جسے انگلش میں کہتے ہیں نا ریکی کر کے آؤ، دیکھو وہ کیسے لوگ ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو کسی کو مت بتانا وہاں کیا چل رہا ہے، تم نے میرے پاس ہی آنا ہے اور تم نے مجھے ہی بتانا ہے. وہ وہاں پہ گئے، ریکی کر کے آئے، لیکن وہ پھر حضرت موسیٰ بار بار منع کرتے تھے نا، انہوں نے آ کے تشہیر کر دیا. انہوں نے کہا وہ بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے جاندار لوگ ہیں اور وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں. آپ قوم ڈر گئی. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جا رہے، لن ندخلا، ہم تو نہیں اس میں داخل ہو رہے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہو جائیں گے. اچھا اب جب یہ معاملہ ہوا کہ جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں، لونا ہم تو نہیں جاتے. قال رجلان من الذین یخافون، تو 2 اشخاص جو ان میں اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا. کہا جاتا ہے ان 12 افراد میں جو 2 افراد تھے نا، ان میں ایک یوشع بن نون تھے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ کالب بن یفنہ آتا ہے، کہ یہ 2 افراد تھے جو ان 12 میں شامل تھے. ان دونوں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. تو انہوں نے کیا کہا، ادخلوا علیہم الباب، تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی سامنا تو کرو ان کا، ظاہری قوت اور شوکت سے مت گھبراؤ. حضرت موسیٰ تمہارے لیے بتا رہے ہیں، تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، ہمت سے کام لو، ڈرو مت، گھبراؤ مت، جو حکم ہو رہا ہے وہ کرو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بس تم اس میں داخل ہوگے تو لازماً غالب ہو جاؤ گے. پہلے حضرت موسیٰ، اب ان 2 لوگوں نے بھی دوبارہ انہیں ریمائنڈ کروایا کہ دیکھو کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. دیکھیں ایمان کا واسطہ بھی دے دیا کہ صحیح کام کرو، اللہ پہ توکل کرو، کامیابی حاصل ہوگی اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، اللہ پہ توکل کرو، کرو جو حکم مل رہا ہے. قالو، پھر کہا، یہ اب یہ قالو جو ہے قوم نے کہا، پھر کہا قالو یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، اے موسیٰ ہم تو اس میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ابدا، ہمیشہ، کبھی بھی نہیں. یعنی ایک تو لن ہرگز نہیں اور ابدا مطلب کبھی بھی نہیں، ہمیشہ. اللہ اکبر. سوچے حضرت موسیٰ پہ کیا گزری ہو، یعنی حضرت موسیٰ پر اس قوم کی بزدلی اور سرکشی دیکھ کے کیا گزر رہی ہوگی. ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں موجود ہیں ہم تو نہیں جا رہے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جاؤ اپنے رب کو لے جاؤ، فَقَاتِلَا، اور ان سے جنگ اور قتال کرو. آپ کے پاس یہ لاٹھی بھی ہے، عصا بھی ہے، آپ بھی ہو، اللہ بھی ہے، پہلے بھی آپ نے اتنا کچھ کیا ہے، اب بھی جاؤ لڑو. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جا رہے. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی یہ جو ڈر اور خوف شیطان انسان کے اندر بٹھا دیتا ہے کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کیا کیا نہیں کیا، کوئی تو ہنسی نہیں، ہم نہیں جا رہے. اور اب ذرا تھوڑی دیر رک کے ہم یہاں پہ دیکھیں، آج مسلمانوں کا بھی یہی حال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ تم دین پر عمل کرو، غلبہ تمہیں میں دوں گا. آج مسلمانوں کے لیے بھی یہی بات ہے نا، دین اور سنت دونوں موجود ہیں نا، قرآن اور سنت دونوں موجود ہیں. ایک مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے تو فلانا ازم چاہیے، مجھے کیپٹل ازم چاہیے، مجھے ڈیموکریسی ازم چاہیے، مجھے جو ہے نا انائل ازم چاہیے، مجھے ایتھی فلانا سب چاہیے، دین نہیں چاہیے. اللہ اکبر. میرے پاس الفاظ نہیں. دیکھیں آپ جو ہے نا آپ ان دونوں کا کمپیریزن کریں. ایسا لگتا ہے جیسے آج کے حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہارے سامنے موجود ہے، دین تمہارے سامنے موجود ہے، دین کے احکامات پہ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستے آسان کر دے گا. یہ قرآن کی باتوں کی میں آپ کو خلاصہ بیان کروں. لیکن مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے آج کا مسلمان، نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں کر سکتا. بولے نام لیے بغیر، میں پھر پولیٹیکل نہیں ہوں گا، نام لیے بغیر ایک جگہ پہ جہاں پر پچھلے 20 سال سے جنگ ہوتی رہی، وہ لوگ پہاڑوں کے رہنے والے اور جن سے جنگ ہوتی رہی ان کے پاس دنیا کے بیسٹ ہتھیار 20 سال بعد ریٹریٹ کیا نا، آئے نا واپس ساری اپنی فوجیں نکال کے، سب نکال کے، کیا بگاڑا ان کا 20 سال میں؟ اور آج وہ اپنے ملک میں اپنی مرضی کی کام کر رہے ہیں وداؤٹ اینی نیمز. میں پولیٹیکل نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سب کو پتا ہے کس کی بات کر رہا ہوں. یار کیا تھا ان کے پاس اور کیا نہیں تھا ان کے پاس، کیا ان کے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں جو ہم نے کرنا ہے. اب دیکھیں ہم ابھی اس پہ نہیں جا رہے انہوں نے صحیح کیا غلط کیا. میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ان کے لیے جو دین تھا انہوں نے اس پہ عمل کیا. ٹھیک ہے انہوں نے قربانیاں بھی دی، ان کے لوگ بھی مرے، سب کچھ ہوا، لیکن یہاں پر بھی نقصان ہوا نا. اگر ان کا جان کا نقصان ہوا تو یا مال کا نقصان ہوا، اور تھوڑا نہیں ہوا، بلینز میں ہے جو ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے گیا ہے، ٹریلین میں. تھینک یو جزاک اللہ خیر. ٹریلینز میں، وہ بھی ڈالر. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگ صحیح کام کرو، کوشش کرو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. مسلمان کہتا ہے نہیں جب تک مجھے لکھا ہوا نہیں ملے گا، مجھے گارنٹی نہیں ملے گی، میں تو نہیں کرتا. وہ بھی بیسیکلی گارنٹی نہیں مانگ رہے تھے نا. حضرت موسیٰ کی قوم بھی گارنٹی مانگ رہی تھا کہ تم جاؤ اللہ کے ساتھ جاؤ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، لڑو بھائی، تمہارے پاس یہ لاٹھی بھی ہے، اللہ بھی، ہمیں کیوں بولتے ہو؟ اِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ، ہم تو یہیں بیٹھے. تقریباً 6 لاکھ افراد تھے. اب ان 6 لاکھ افراد میں سے 1 لاکھ بھی نہیں، اور چلے 50,000 بھی نہیں، 6 لاکھ میں سے 50,000 بھی نہیں نکل سکے. اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہو گئے بدل، بیزار. قالا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی واخی، مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کی جان، حضرت ہارون علیہ السلام کے. یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے، میں بے بس، میں برات کا اعلان کرتا ہوں. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، دیکھیں خود اپنے منہ سے کہتے ہیں فاسق لوگ، کہ اب تفریق کر دے یا رب ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان. حضرت موسیٰ واپس گئے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے، اور اپنی جان پہ کھیل کر، انہوں نہیں پتا وہاں فرعون کے سامنے جائیں گے تو کیا ہوگا، جان پہ کھیل کے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جاؤ، چلے گئے. اس فرعون سے لڑے، سمجھایا، کیا کچھ نہیں کیا، اور آخر میں یہ پوائنٹ آ گیا، انہوں نے کہا اللہ میرے بس سے باہر، میں یہ قوم کے فرق ڈال دیں، مجھے جدا کر دیں میرے اور میرے بھائی کو ان سے. یعنی کہ کسے کہتے ہیں نا کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا، کس قدر جو ہے نا انہیں تکلیف، کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی. ففرق بیننا و بین قوم الفاسقین، ان تفریق کر دیں میرے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک. حضرت موسیٰ نے پہلے کہا تھا نا کہ دیکھو نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا بھی دے گا، ہم نے پہلے بات کی نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کرتے، 40 سال تک ان پر فلسطین کی زمین حرام کر دی. اب یہ ان کی بزدلی کی سزا. اور دوسری جو اس سے بڑھ کے ایک سزا جو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں کر سکے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کریں. ایمان کمزور. اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو نیست و نابود برباد کر دیتا نا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ آرڈر کی، ان کے وقت رسول وقت کے ڈائریکٹ آرڈر کی نافرمانی ہے. یہ ڈائریکٹ آرڈر حضرت کرو، میں نہیں کرتا، اور یہ بھی نہیں کر رہا، میں ہرگز نہیں کروں گا.
یعنی تم کچھ بھی کر لو، ڈائریکٹ آرڈر کی نافرمانی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نیست و نابود نہیں کیا بلکہ سزا دی، اور سزا بھی یہ دی کہ 40 سال. اب 40 سال کچھ نہیں ہوتے ہیں 40 سال، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 40 سال بالکل ہی، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ آرڈر کی نافرمانی. ایسا لگتا ہے، اللہ عالم، میں اب جو سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ ایسا لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز کا کنسیشن دیا کہ وہ جو اپنی جنریشنز غلامی میں گزار کے آئے تھے نا، وہ اس کی وجہ سے اپنے اندر یہ ہمت نہیں پیدا کر سکے کہ وہ کر سکے، کیونکہ ان پہ بڑے ظلم ہوتے تھے. یعنی ہم جانتے ہیں کہ وہ جب فرعون کے وہاں پہ رہتے تھے تو بندہ مر جانا ان کا عام ہوتا تھا. وہ جو ان پہ ظلم کیا جاتا تھا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا، بچوں کو مار دیا، کیا کیا نہیں ظلم ہوئے ان کے ساتھ. تو ایسا لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے شاید، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے شاید اس چیز کا کنسیشن دیا کہ ہم بھی اپنے بچوں کے اندر سسٹم کی غلامی پیدا نہ کریں. ہمارے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نا، ہمارے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں نا، تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کے اندر یہ بات فیڈ کر دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے جاب ہی کرنی ہے اور کیریئر ہی بنانا ہے. بیسیکلی ہم انڈائریکٹلی انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو سسٹم ہے اس کی غلامی اختیار کرنی ہے. اور آپ دیکھیں، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاب کرنی بری بات ہے، نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیریئر بنانا بری بات ہے، بالکل نہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس سسٹم کے اندر بچہ پھنس جاتا ہے نا، میں پھنسنے کا لفظ استعمال کروں گا، پھر اس کے پاس دین کے لیے وقت نہیں رہتا، کیونکہ یہ سسٹم ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے. اور واللہ اس کی شدت کا اندازہ جو ہے نا مجھے یہاں امریکہ میں آ کر ہوا کہ یہ سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پیسے جو ہے وہ پر آر کر دیے گئے ہیں، پر گھنٹے کے حساب سے، کہ دیکھو ایک تو بندہ کہتا ہے دیکھو میں 1 گھنٹہ اور کام کر لوں گا تو اتنے پیسے اور بن جائیں گے. اب انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں اسے 1 گھنٹے کو کم کر کے دین کی طرف چلے جاؤں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ادھر سے 1 گھنٹہ کم کیا نا تو میرے $150 کم ہو جائیں گے، یا $15-20 کم ہو جائیں گے، جو بھی کم ہو جائیں گے. تو نا ہمیں نا اپنے بچوں کو یہ باور کروانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹے دنیا کی ذمہ داری آپ کے پاس یہ ہے، لیکن دین کی ذمہ داری بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ سسٹم کے ایسی سلیو بن جاؤ، سسٹم کے ایسے غلام بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پر عائد کردہ ذمہ داریاں ہیں آپ ان کو بھول جاؤ. اور نہ میں اس کے ساتھ ہی ایک بات اور آپ کی طرف نا آپ لوگوں کی اس طرف توجہ دلاؤں گا. ہمارے پاس یہ کام جو ہے نا، یہ کام کرنے کے لیے بچوں کے پہلے 14-15 سال ہی ہوتے ہیں. ایک بار بچہ ہائی اسکول میں گیا نا، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، پھر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر بچے کے اندر یہ ظاہر بات نیچرل ہے نا، پھر بچے کے اندر ہوتی ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے، میں نے آگے کیا پڑھنا ہے، میں کیا کروں. اور میں یہ لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں، آپ کے سامنے پھر ایک بار یہ بات رکھوں گا، میں یہ سب کو سجیسٹ کرتا ہوں، آپ کو بھی کروں گا کہ دیکھیں اگر آپ کے بچوں نے ہائی اسکول کر لیا ہے یا 8ویں کر لی ہے نا، تو ان کو ایک 6 مہینے سے 8 مہینے کا 9 مہینے کا بریک دیں، اور ان 6 سے 8 مہینے میں 9 مہینے میں انہیں پیور دین سکھائیں، صرف دین. جیسے وہ اسکول میں جا کے اسکول کی اسٹڈیز کرتے ہیں نا، ویسے وہ کسی دینی انسٹیٹیوٹ سے دین کا علم حاصل کریں، قرآن سیکھیں، عربی سیکھیں، تجوید سیکھیں، سیرت سیکھیں، علم حدیث سیکھیں. ان کی زندگی کے 6 سے 8 مہینے پیورلی اس میں صرف ہونے چاہیے. اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ کہ اس کے بعد آپ کا بچہ جس بھی فیلڈ میں جائے گا نا، انشاءاللہ وہ کم از کم دین سے واقف ہوگا. وہ اگر ایک ڈاکٹر بنے گا تو ایک مسلمان ڈاکٹر بنے گا، اگر انجینئر بنے گا تو ایک مسلمان انجینئر بنے گا. ہم لوگ اگر اس چیز کا اہتمام نہیں کریں گے نا، تو پھر ہمارا بچہ جب 20-22 سال کی عمر میں نوکری پہ لگ جائے گا نا، پھر ہم اس سے یہ شکایت نہیں کر سکتے یا اس سے نا یہ اعتراض اس کے سامنے نہیں رکھ سکتے بیٹا آپ دین کا کوئی کام نہیں کرتے. اور ہم دیکھیں گے آج، یعنی کہ ایک بڑا ہی افسوسناک یہ معاملہ ہے، ہم آج دیکھیں گے کہ آج یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا بچہ واقعی کیریئر کی اس میں دوڑ میں لگ جاتا ہے تو اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا. اور یہ معاملہ ڈیزائن ہی ایسے کہ وہ ٹائم نکالے بھی چاہے بھی تو نہیں نکال سکتا، کیونکہ وہ سارے اس کے پاس آور کیلکولیشن ہوتی ہے نا. اور اگر آپ کبھی اسے بولیں بھی کہ یار آپ اپنے نا ہفتے میں سے یا مہینے میں سے کم از کم 2-3 گھنٹے تو نکالو، یہ اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے نا، $50 $100 $150 $200 کا نقصان. اور ہم نے اپنے بچوں کو اس تک یہ نہیں سکھایا ہوتا کہ اگر تم یہ $200 جو دنیاوی طور پہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے لیے نقصان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ڈپازٹ ہو رہا ہے، اس کا اجر تمہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ تمہارا جو اگر $200 کم ہوتا ہے تو تمہارے پاس جو باقی پیسے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے اس $200 کا بہت سارے برکت ڈال دے گا. ہم اسے نہیں سمجھا سکتے. ظاہر بات ہے ایک بندے نے دین کا علم نہیں حاصل کیا تو آپ کیسے سمجھائیں گے اسے؟ تو نا یہ بات میں پھر اس کی طرف آؤں گا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو، اپنے جو ارد گرد کے ہمارے نوجوان ہیں ان کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ اس دنیاوی ذمہ داریوں کے سلیو نہیں بننا.
غلامی اختیار نہیں کرنی، ورنہ یہ ہوئے گا، ورنہ یہی ہوگا حل لن ندخل، ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ جو ان کو سزا دی گئی تھی، اور جو میں نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دیا، اب یہ جو 40 سال میں رہے نا صحرائے سینا میں، جو گھومتے رہے نا یہ نافرمانی کی وجہ سے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پہ من و سلوہ اتارا، اس کے باوجود ان پر بادلوں کا سایہ رہا، اس کے باوجود جب پیاس لگی تو حضرت موسیٰ نے مارا لاٹھی، 12 چشمے برآمد ہوا۔ بٹ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ آپ افسوس نہ کریں اس فاسق قوم پر، یعنی اب آپ ان پہ ترس نہ کھائیں، آپ کو رہنا ان کے ساتھ ہی ہے، چھوڑ کے آپ نہیں جا سکتے، لیکن آپ نے ان پہ ترس بھی نہیں کھانا، اب جو انہوں نے کرنا تھا وہ ان کا ہو گیا۔ پھر ہوا یہ کہ ان کی جو پہلی جنریشن تھی جس نے لڑائی نہیں کی تھی، پھر ظاہری بات ہے 40 سال کے عرصے میں جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی، ان میں وہ لوگ مر گئے۔ اس کے بعد جو نئی جنریشن پیدا ہوئی، جو غلامی والی جنریشن نہیں تھی، انہوں نے جو ہے وہ فلسطین کو فتح کیا۔ تو ہم یہاں تک اپنی بات کو رکھتے ہیں آیت نمبر 26 تک، انشاءاللہ 27 سے ہم اگلی بار جو ہے نا وہ بات شروع کریں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے تصحیح فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔